آخری سپارہ 36واں رکوع سورہ تبت کی ابتدا سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ صورت شریفہ 5 آیات شریفہ پر مشتمل ہے اور مکی صورت ہے۔ مکی صورت یا مکی آیت شریفہ اس صورت اور ان آیات شریفہ کو کہا جاتا ہے جن کا نزول ہجرت سے پہلے ہوا ہو۔ جو آیات شریفہ یا جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی آیات یا مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اس صورت شریفہ کا شان نزول بڑی تفصیل کے ساتھ رسول پاک علیہ الصلاۃ کی ذات بابرکات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے پہلے جو 6 مہینے کا زمانہ ہے، وہ 6 مہینے کا زمانہ ایسے تھا حبب الیہ الخلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے اور وہاں کئی دن بغیر کھانے اور پینے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے، اور یہ سارے کا سارا وقت رسول پاک علیہ السلام کا سوچ اور فکر میں خرچ ہوتا، اس لیے کہ کوئی عبادت تھی نہیں، ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا، وحی آئی نہیں تھی۔ تو 6 مہینے رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی بہت پسند آ گئی تھی، بہت اچھی لگتی تھی۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ السلام پر وحی کی ابتدا ہوئی، اور وہ سارا قصہ کئی دفعہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور زملونی فرمایا کہ مجھے بہت سردی محسوس ہو رہی ہے، میرے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیا جائے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے اوپر کپڑا ڈال دیا اور پھر آپ کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے ساری کارگزاری سننے کے بعد فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور آپ پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکے والے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، کاش اس وقت میں زندہ ہوتا تو میں آپ کا ساتھ دیتا۔ رسول پاک علیہ السلام بڑی حیرانگی سے پوچھتے ہیں اب مخرجیہم، مکے والے مجھے نکال دیں گے مکہ سے؟ مکے والے تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، میری بات کو قبول کرتے ہیں، میرے فیصلے کو حرف آخر سمجھتے ہیں، عزت اور احترام کا معاملہ کرتے ہیں، یہ مکے والے ایسے بدل جائیں گے اور ایک دم ایسے ہو جائیں گے کہ مجھے مکہ میں ٹھہرنے بھی نہیں دیں گے؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ ہاں اسی طرح ہوا کرتا ہے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے ساتھ۔ تو بہرحال اس کے بعد پھر رسول پاک علیہ السلام پر فترت وحی کا زمانہ ہے، کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی، اور اس کے بعد سورہ مزمل اور سورہ مدثر نازل ہوئی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر الی ربک فکبر، یہ 2 صورتیں شریفہ نازل ہوئی۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے خفیہ دعوت کا اہتمام شروع فرمایا، کھلم کھلا اعلان نہیں تھا، جاننے والوں کے پاس اور خفیہ طریقے سے دین کی دعوت دی جاتی تھی۔ خفیہ دین کی دعوت چلتی رہی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے آیت شریفہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو اور قریبی رشتہ داروں کو بھی ڈرائیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ان کے لیے ایک دعوت کا انتظام فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40 آدمی جو بڑے معتبر سمجھے جاتے تھے اور بڑے سمجھے جاتے تھے، اور جن کی باتیں ان کے قبیلے والے اور خاندان والے قبول کیا کرتے تھے، ایسے 40 چیدہ بندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ان کو کھانا کھلایا۔
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 40 میں سے ہر آدمی ایسا تھا کہ اکیلا پورا بکرا کھا جایا کرتا تھا، صحت مند لوگ تھے اور بہت زیادہ ان کی خوراک تھی، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف آدھا سا کھانا، آدھا سا یعنی تقریباً 1 کلو آج کے حساب سے اتنا سا گوشت منگوا کر آپ نے کھانا بنوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب کو خوب کھلایا گیا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھی طرح کھاؤ، اور سب نے کھانا کھایا، اور پھر وہ ایسا تھا گویا اس کھانے کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، سب کو پورا ہو گیا۔ پھر 1 پیالہ دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب کو پلایا گیا۔ پہلا دن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس طریقے سے کھانا کھلایا، کوئی بات نہیں فرمائی۔ اگلے دن پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی 40 کو دوبارہ بلایا اور پھر کوئی بات نہیں فرمائی۔ تیسرے دن پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 40 کو بلایا، کھانا کھلایا، اور پھر صفا پہاڑی کے نیچے یہ حضرات بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ اگر میں تمہیں کوئی خبر دوں کہ پہاڑی کی دوسری طرف سے ایک قافلہ، کچھ لوگ ایسے آ رہے ہیں جو تمہارے اوپر لوٹ کرنا چاہتے ہیں، حملہ کرنا چاہتے ہیں، تمہارے مالوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، کیا تم میری بات کو قبول کرو گے، میری تصدیق کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بے شک تصدیق کریں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایسی بات بتائیں گے کہ آپ کو نظر آتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ہم اس طرف ہیں، آپ پہاڑی کے اوپر ہیں، پہاڑی کا دوسرا حصہ ہمیں نظر نہیں آتا، لہٰذا خود بخود یہ بات واضح ہے کہ ہم آپ کی بات کو قبول کریں گے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں قیامت کے دن سے، اور تمہیں ڈراتا ہوں جہنم کے عذاب سے، اور تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کی نافرمانی کی بنیاد پر بڑی سخت قسم کی ناکامی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے تو سنا اور کچھ نہیں کہا، لیکن ابو لہب جو ان کے اندر موجود تھا، اس نے بہت سخت قسم کی بات کہی، تبا لک سائر الیوم لہذا اجمعتنا، تیرے اوپر ہلاکت ہو، سارا دن کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ بڑی سختی کے ساتھ اور بڑا بدتہذیبی کے ساتھ ابو لہب نے یہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ لوگ تو موجود تھے اور بڑے چیدہ بندے موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لیا اور فرمایا کہ اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، یہاں تک کہ اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کا بھی نام لیا اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھی کہا کہ قیامت والے دن لا املک لکم من اللہ شیئا، یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں جہنم سے بچا لوں گا۔ ہر آدمی اپنا عمل کر کے جائے گا اور ہر آدمی سے اس کے عمل کا سوال ہوگا۔ فلاں فلاں اپنے قبیلے کے بندوں کا نام لے کر لا املک لکم من اللہ شیئا، میں قیامت والے دن تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کہ تم جہنمی لوگوں کے اعمال کر کے جاؤ اور پھر میں تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر آدمی کو اس کے اعمال کے مطابق جزا یا سزا کا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا انتظام فرمایا، دعوت کو شروع فرمایا، ابو لہب نے یہ کلمات کہے۔ اس کے بعد ابو لہب پھر آیا اور دوسری جو ایک مجلس لگی ہوئی تھی قریش کے لوگوں کی، وہاں جا کر پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف ایسے ہاتھ کر کے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کہی ہیں جو ہمیں تو نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ ہو کر رہیں گی۔ موت ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد کون سی زندگی ہے؟ ہم نے تو کبھی کسی کو زندہ ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہمارے تو دادا چلے گئے، پردادا چلے گئے، دنیا چلی گئی، کتنے کروڑوں اربوں خربوں انسان دنیا سے چلے گئے، ایک بھی زندہ نہیں ہوا۔ ایسی باتیں کہتے ہیں جن کو عقل نہیں مانتی، جن کو دماغ تسلیم نہیں کرتا، جو ہم نے کبھی سنی نہیں ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف ایسے کہ گویا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں، ایسے کہہ کر کہ تبا لک، تمہارے یہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ یہ جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ قریش کے مجلس کے اندر جا کر اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری وہ دعوت جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی اس کی تردید کی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ذی المجاز ایک بازار تھا جس سے لوگ خرید و فروخت کے لیے بہت جمع ہوا کرتے تھے،
میں نیا مکہ مکرمہ میں آیا اور میں نے دیکھا کہ ایک حسین نوجوان ہے، ایسا خوبصورت نوجوان میں نے کہیں نہیں دیکھا تھا، اور وہ لا الہ الا اللہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یہ آواز لگاتے ہیں، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پیچھے ایک آدمی ہے جو روڑے اٹھاتا ہے اور مارتا ہے، اور روڑے اٹھاتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ پیچھے سے کہہ رہا ہے کہ اس کی بات نہ ماننا، اس کی بات نہ ماننا، یہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ ماننا، میں اس سے واقف ہوں، وہ پیچھے سے یہ کلمات کہہ رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو آگے نوجوان ہیں جو بڑے حسین اور خوبصورت ہیں، ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو پیچھے ہے اس کا نام ابو لہب ہے، یہ انہی کا چچا ہے۔ تو ابو لہب نے یہ انداز اختیار کیا رسول پاک علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں، اور بہت زیادہ بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا رہا۔ 2 بیٹے تھے اس کے، ویسے تو 3 بیٹے تھے، لیکن 2 بیٹوں کی منگنی ہوئی تھی رسول پاک علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کے ساتھ۔ بڑے کا نام عتبہ تھا، اس کی منگنی ہوئی تھی، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح بھی ہو گیا تھا لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ عتبہ کی رخصتی نکاح ہو گیا تھا عتبہ کا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور عتیبہ کا حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت فاطمہ 4 بیٹیاں ہیں رسول پاک علیہ السلام کی۔ سب سے بڑی بیٹی ہیں حضرت زینب، پھر ہے حضرت رقیہ، پھر ہے حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت رقیہ کا نکاح ہوا تھا عتبہ کے ساتھ، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح ہوا تھا عتیبہ کے ساتھ۔ ابو لہب نے یہ بھی انداز اختیار کیا، صفا پہاڑی پر بھی تکذیب کی، پھر قریش کے مجمع میں بھی کی، پھر جب رسول پاک علیہ السلام لوگوں کو دعوت دیتے پھر یہ انداز اختیار کرتا، اور پھر اپنے دونوں بیٹوں کو بلا کر کہا کہ جو میں نے تمہارا نکاح کر دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ، میں تم سے راضی نہیں رہ سکتا جب تک کہ تم ان دونوں کو طلاق نہیں دے دیتے۔ تو عتبہ نے تو پہلے کہا کہ جی کس جرم میں، ان بیچاریوں کا قصور کیا ہے، وہ تو بہت اچھی ہیں اور ہم نے کبھی ان کے بارے میں کسی سے کوئی ایسی بات نہیں سنی، ان کا کیا قصور ہے کہ ہم ان کو طلاق دے دیں۔ لیکن باپ کی اصرار پر اس نے بھی طلاق دے دی، لیکن خاموشی سے۔ عتیبہ جو تھا اس بدبخت نے کہا جی ایسے نہیں، میں طلاق دوں گا اور بھری مجلس میں جا کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کے درمیان میں تشریف فرما تھے، یہ آیا اور آ کر کھڑے ہو کر طلاق بھی دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے تھوکا بھی، اور اس نے اور بھی بہت سی بدتمیزی کی باتیں کی۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ بس یہ کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے آ کر جا کر ابو لہب سے کہا جی میں نے آپ کا دل ٹھنڈا کر دیا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، جو آپ نے کہا تھا میں نے یہ انداز اختیار کیا۔ وہ بڑا خوش ہوا، اس کی ماں بھی بڑی خوش ہوئی، اچھا یہ بھی کہا، اچھا یہ بھی کہا، یہ بھی تو نے کیا، واہ واہ واہ، بڑا خوش ہوا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کیا کوئی نہیں بولا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر میں یہ کہا کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ کہا اچھا یہ کہہ دیا۔ ایک دم ان کا منہ اتر گیا، اور ایک دم ان کے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو تیری خیر نہیں ہے، اتنا بڑا دشمن ہے، اتنا بڑا نافرمان ہے، اور اس قدر زیادہ تکذیب کرنے والا ہے، لیکن وہ بھی جانتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے تھے، طواف فرماتے ہوئے ابو جہل بڑی بدتمیزی کے کلمات کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چکر پورا کر کے وہاں سے گزرے، اس نے آواز بلند کر کے پھر دل دکھانے والی باتیں کہیں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے دوسرا چکر شروع کیا۔ پھر وہاں پہنچے، پھر اس نے ایسی بات کی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے تیسرا چکر شروع کیا۔ تیسرے چکر کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرے ہاتھوں قتل ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر ابو جہل کا منہ اتر گیا، اور اس نے اسی وقت اس کے جسم پر لرزہ آ گیا، اور اس نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تو ہماری خیر نہیں ہے۔
اتنے بڑے بڑے اسلام کے دشمن تھے، لیکن ان کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ رسول پاک علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ولید ابن مغیرہ اتنا بڑا کافر ہے کہ اللہ پاک نے اس کے بارے میں سورہ مدثر کے اندر کئی آیات شریفہ کو نازل فرمایا۔ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بڑے مختلف انداز سے بات کرتا رہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتا رہا کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ آخر میں اس نے اور بہت ساری بدتمیزی بھی کی، بات بھی کی۔ رسول پاک علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ سنتے سنتے پھر آپ نے فرمایا، سورہ حامیم فصلت، اس کی آیات حامیم سجدہ کی آیات شریفہ آپ نے پڑھنی شروع کی۔ چند آیات کے بعد ایک آیت شریفہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو قوم سمود اور قوم عاد پر آیا تھا۔ یہاں پہنچے ہیں تو ولید ابن مغیرہ کھڑا ہو گیا اور منت کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا میں رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں، آگے نہ پڑھیے، اس لیے کہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ایک نہیں، یہ اتنے بڑے بڑے جو مسلمان نہیں ہوئے، جن کا کفر پر ہی خاتمہ ہوا ہے، کفر کے ساتھ ہی دنیا سے گئے ہیں، لیکن ان کے دلوں کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو نکال دیتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ کبھی کبھی سوچ لینا چاہیے ہم کو بھی، کتنی باتیں ہیں جو ہم ایک کان سے سن کر نکال دیتے ہیں۔ کتنا کچھ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کس گناہ پر کیا کن کن چیزوں سے ڈرایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کی ایک نماز رہ گئی، ایک نماز، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ ایسے ہے جو ہے گویا کہ اس کے مال اور اس کی اولاد اس کے سامنے سے چھین لی گئی، اس کی اولاد مر گئی ساری اور اس کا مال سارا ضائع ہو گیا۔ ہم میں سے کسی کو آ کر کہہ دے کوئی کہ تمہارے 200 پاؤنڈ ضائع ہو گئے ہیں، منہ اتر جائے گا۔ لیکن بیٹے نے نماز چھوڑ دی، بیٹی نے چھوڑ دی، ماں نے چھوڑ دی، باپ نے چھوڑ دی، بھائی نے چھوڑ دی، خاندان نے چھوڑ دی، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی پیشانی پر بل نہیں ہے، کبھی آنکھ میں آنسو نہیں ہے، کبھی دل میں کڑن نہیں ہے، کبھی کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی افسوس نہیں ہے، کبھی اس کو سمجھانا نہیں ہے، کبھی اس کی منت نہیں ہے، کبھی اس پر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ گویا کہ یقین ہی نہیں ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ مچ ایسا ہی ہوگا۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی کبھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اتنے بڑے وہ لوگ جو کفر کے اندر ہی جو مرے ہیں اور دنیا سے گئے ہیں، اور جن کا مقصد ایک ہی بن گیا تھا رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچانا، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات اپنے بارے میں سنتے تھے تو کانپ جاتے تھے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کر رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ابو لہب کے اس رویے پر جو اس نے تبًا لک سائر الیوم یہ کہا، اور تبًا لکما اپنے دونوں ہاتھ یہ ایسے اشارہ کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہیں، ایسے اشارہ کر کے کہ تم دونوں ٹوٹ جاؤ، یہ جو کہا، اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے اس صورت شریفہ کو نازل فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور اس صورت شریفہ کو تھوڑا سا اس انداز سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے سورہ اذا جاء نصر اللہ ہے، اور اس سے پہلے قل یا ایھا الکافرون ہے، اس کی تفصیل تو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ قل یا ایھا الکافرون کے اندر صاف اعلان کر دیا گیا لکم دینکم ولی دین، نبی کی زندگی کا مقصد کسی سے سمجھوتا نہیں ہوتا۔ نبی منافق کے ساتھ، کافر کے ساتھ، نافرمان کے ساتھ، مشرک کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں، ان کے ساتھ احسان فرماتے ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ایک رائی کے دانے کے برابر کفر کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، ایک رائی کے دانے کے برابر شرک کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، ایک رائی کے دانے کے برابر نافرمانی کے ساتھ سمجھوتا کر لیں، یہ نبی نہیں کیا کرتے۔ مہربانی اپنی جگہ پر ہے، ان کی خیر خواہی کی بنیاد پر کہ شاید یہ مان جائیں۔ نبی اپنا سب کچھ لگا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں،
اور ان کی ہر کڑوی کسیلی سہ بھی جاتے ہیں، برداشت بھی کر لیتے ہیں۔ فرشتے برداشت نہیں کر سکے طائف کے اندر، اور آ کر کہا جی اگر آپ کہیں تو پہاڑوں کو کے درمیان میں کچل کر رکھ دیں۔ آسمان والے برداشت نہیں کرتے، اللہ کے نبی برداشت کرتے ہیں۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ احرقتنا نبال ثقیف فادعوا اللہ علیہم، اے اللہ کے نبی قبیلہ ثقیف نے تو ہمارا ستیہ ناس کر دیا، ہمیں بہت نقصان پہنچایا، اب تو آپ ہاتھ اٹھا کر بددعا کر دیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے۔ نبی اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم بڑے مہربان، بڑے خیر خواہ، بڑا تحمل، بڑے دل گردے والے، لیکن کوئی یہ کہے کہ اس تحمل کے اندر کفر کے ساتھ سمجھوتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑا سا ایسے کر لو، میں بھی تمہارے ساتھ مل جاتا ہوں، تھوڑا سا میں بھی نافرمانی کا ساتھ دے دیتا ہوں، تھوڑا سا میں بھی شرک کے ساتھ تمہیں راضی ہو جاتا ہوں۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کے اندر سمجھوتے والی بات نہیں ہوتی۔ یہ سمجھوتا جو ہے یہ کفر ہی ہے، یہ سمجھوتا شرک ہی ہے، شرک کے ساتھ سمجھوتا شرک ہے، کفر کے ساتھ سمجھوتا کفر ہے، نافرمانی کے ساتھ سمجھوتا نافرمانی ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات ہرگز 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 کبھی بھی کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ، معصیت کے ساتھ، فسق و فجور کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے۔ لکم دینکم ولی دین، صاف صاف، نہیں مانتے نہ مانو، میرا اپنا راستہ ہے، تمہارا اپنا راستہ ہے، جو تم جس راستے پر چلتے ہو ہرگز میں اس پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کر چکے ہو میں اس کی عبادت نہیں کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، جو کرو گے اس کی بھی میں نہیں کروں گا، میرا اپنا ایک راستہ ہے، میں نے اسی پر چلنا ہے، تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک۔ یہ قل یا ایھا الکافرون کا خلاصہ۔ اگلی صورت شریفہ کے اندر جب دو ہی راستے ہیں تو دو طرح کے لوگ بنیں گے، ایک وہ ہوں گے جو نبی کے ساتھ چلنے والے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ صورت شریفہ کا خلاصہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے فتح بھی ہوگی۔ یہی بندے جو بڑے قسم پرس سے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، ان کے قدموں کے اندر خزانے آ جائیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھو گے کہ فوج در فوج، علاقوں کے علاقے، شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک اسلام کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ نتیجہ تھا ان بندوں کا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو جوڑ لیا۔ دوسرا طبقہ وہ ہوگا جنہوں نے نہیں جوڑا، الگ دوسرے راستے پر چلتے رہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ان کا نتیجہ یہ ہوگا جو اس صورت شریفہ کے اندر بیان کیا گیا۔ تو قل یا ایھا الکافرون کے اندر جو چیز بیان کی گئی تھی اس کا انجام کیا ہوگا؟ دونوں طبقوں کا، ایک طبقے کا انجام اذا جاء نصر اللہ کے اندر، اور ایک طبقے کا انجام تبت یدا ابی لہب کے اندر۔ اور پھر دوسرا چونکہ ابتدا کے اندر نہ ماننے والے زیادہ ہیں، اس لیے اس قرآن پاک کی ترتیب نزولی، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا، ایک تو یہ ترتیب ہے جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سب سے اخیر میں سورہ الناس پڑھتے ہیں، یہ ہے پڑھنے کی ترتیب۔ یہ وہ ترتیب ہے جس ترتیب سے اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا، اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے آج قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک ترتیب ہے ترتیب نزولی، جس ترتیب سے قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اترا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا سے زمین پر لے کر آئے، وہ ترتیب الگ تھی۔ اس ترتیب کے اندر سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے، پہلی صورت شریفہ، ساری نہیں، اقرأ بسم ربک الذی 5 آیتیں، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس کے بعد نازل ہوئی ہیں یا نون والقلم وما یسطرون، یہ دوسرے نمبر پر نازل ہوئی۔ تیسرے نمبر پر یا ایھا المزمل، اور چوتھے نمبر پر یا ایھا المدثر نازل ہوئی۔ 5ویں نمبر پر سورہ فاتحہ پوری کی پوری نازل ہوئی۔ سورہ فاتحہ پہلی وہ صورت ہے قرآن پاک کی جو مکمل پوری کی پوری نازل ہوئی سب سے پہلے، لیکن ویسے 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ، اور 6 نمبر پر تبت یدا ابی لہب وتب، بالکل ابتدا کے اندر، چونکہ یہ قصہ ابتدا کے اندر ہوا، ابتدا کے اندر تبت یدا ابی لہب وتب یہ نازل ہوئی، اور نزول کے اعتبار سے سب سے آخر کے اندر جو صورت شریفہ نازل ہوئی ہے وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ ماننے والوں کا انجام پہلے بتا دیا گیا، اور جو مانے
ان کا انجام کیا ہوا؟ آنکھوں سے دکھا دیا گیا، فتح ہوئی، مکہ فتح ہوا۔ وہ گھر اپنے ایک گھر چھوڑ کر آئے تھے، اللہ نے ہزاروں دے دیے۔ اپنے جھونپڑے چھوڑ کر آئے تھے، اللہ نے زمین کا مالک بنا دیا۔ اپنی تھوڑے سے مال چھوڑ کر آئے تھے، اللہ نے زمین پر حکومت دے دی۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس سے بہتر واپس کرتے ہیں، اللہ اس سے بہتر واپس کرتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمائے۔ بہت سارے اعلان، لمبا خطبہ ہے، اس کے اندر ایک اعلان یہ بھی تھا کہ میں سود لینا، دینا، لکھنا، اس سب کو اپنے پاؤں کے نیچے روندتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سود بھی اور قرض بھی سب کا سب معاف کرتا ہوں۔ باقیوں کا سود گرا دیا کہ کوئی سودی جو سود بنتا ہے وہ کوئی کسی کو ادا نہیں کرے گا، لیکن اپنے گھر سے میں اپنے چچا کا سود بھی اور جس کو میرے چچا نے قرضہ دیا وہ قرضہ بھی معاف کرتا ہوں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سارے لوگوں سے مال لینا تھا، سب کا سب رسول پاک علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اس پر۔ اللہ پاک نے 400 سال تک پوری عالم اسلام کی حکومت بنو عباس کو دی۔ بنو عباس 400 سال پوری امت مسلمہ کے حکمران رہے ہیں، بنو عباس کا دور۔ تو بہرحال اللہ پاک کی ایک عادت شریفہ ہے، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، جو آدمی اللہ کے لیے کچھ بھی چھوڑتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس سے بہتر اس کو واپس کریں گے۔ اگر ایک نماز کی وجہ سے 2 پاؤنڈ کا نقصان ہوتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے 2 سے بہتر، یعنی اس سے زیادہ دیں گے۔ یہ ہم نے چونکہ اس راستے پر چلے نہیں ہیں، ہمیں اس راستے پر یقین نہیں ہے، ہم نے کبھی چل کر دیکھا نہیں ہے، اس لیے یہ چیزیں ہمارے لیے اوپری ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی سامنے ہے، اللہ پاک نے کتنا دیا ہے، کتنا دیا ہے۔ قیصر کے، کسریٰ کے اگر وہ کمانا شروع کرتے اور ان کی نسلیں گزر جاتی تو شاید اتنا مال نہیں کما سکتے تھے جتنا اللہ پاک نے چند لمحات کے اندر ان کے قدموں میں لا کر ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت نے بہت کچھ دیا صحابہ کرام کو۔ بہرحال تبت یدا ابی لہب و تب، اس صورت شریفہ کے اندر انجام بیان فرمایا جس نے نبی کی زندگی کو چھوڑ کر، نبی کے راستے کو چھوڑ کر نبی کی مخالفت کا راستہ اختیار کیا، ان کا انجام دنیا میں کیا ہوتا ہے، ان کا انجام آگے کیا ہوتا ہے۔ بظاہر تو یہ صورت شریفہ صرف ابو لہب اور اس کی بیوی کے بارے میں ہے، لیکن اس کا معنی مفہوم قیامت تک ہر اس بندے کے لیے ہے جو بھی رکاوٹ بن جائے دین کے اندر، جو بھی رسول پاک علیہ السلام کی عداوت کے اوپر آ جائے، جو آپ کے راستے کو چھوڑ دے، جس کو آپ کا طریقہ برا لگے، سب کے لیے سب کا انجام اس صورت شریفہ کے اندر اللہ پاک بیان فرماتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب و تب، اللہ فرماتے ہیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، و تب، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ ٹوٹ جائیں، تبت ماضی کا صیغہ، ٹوٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ بد دعا ہے کہ ایسا ہو جائے، اللہ خبر دے رہے ہیں کہ چونکہ میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اس نے کہا، ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور یہ ہلاک ہو گیا۔ ابو لہب کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ اس نے جو کمایا تھا وہ اس کے کام آیا۔ مال سے مراد مال، وما کسب سے مراد وہ سرداری، وہ عہدہ، وہ اثر رسوخ جس کی وجہ سے لوگ اس کو جانتے تھے اور وہ سردار شمار ہوتا تھا۔ نہ مال کام آیا نہ سرداری کام آئی، یا اس کا معنی یہ بھی بعض مفسرین نے کیا ہے، نہ وہ مال کام آیا جو اس کو دادا پر دادا سے ملا تھا وراثت کے اندر، اور نہ وہ مال کام آیا جو اس نے خود کمایا تھا۔ دونوں طرح کے مال اس کے پاس بہت سارے تھے، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ یہ کہہ بھی دیا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ٹھیک ہے اور قیامت والے دن میں پھنس گیا کسی عذاب کے اندر، میرے پاس بڑا کچھ ہے، دے کر چھوٹ جاؤں گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس نے جو کمایا تھا، نہ وہ مال جو دادا پر دادا سے ملا، نہ وہ مال جو اس نے خود کمایا، نہ وہ مال کام آیا، نہ وہ سرداری کام آئی، نہ وہ اثر رسوخ کام آیا، نہ وہ عہدہ کام آیا، کوئی چیز بھی اس کے کام نہیں آئی۔
اور وہ ساری کی ساری چیزیں پڑی کی پڑی رہ گئیں، ہلاکت اور بربادی دنیا کے اندر بھی اس کو ملی اور آخرت کے اندر بھی۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے رکھی جائے، یہی ابو لہب کے 3 بیٹے تھے، عتبہ، عتیبہ اور معتب، یہ 3 بیٹے تھے۔ عتیبہ نے بدتمیزی کی ہے، طلاق بھی دی اور آ کر رسول پاک علیہ السلام کے سامنے بدتمیزی بھی کی۔ اللہ پاک نے اس کا انجام دکھا دیا۔ ابو لہب نے جب سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر مسلط فرما دے اے اللہ، تو ابو لہب کا چہرہ بدل گیا، اور اس کے بعد وہ جہاں کہیں اپنے بیٹے کو بھیجتا تھا ایک پوری جماعت بھیجتا تھا کہ اگر یہ رات کو سویا کرے تو پہرا دیا کرو، اگر یہ دن میں ہو تو اس کے ارد گرد رہا کرو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کہیں اس کو لگ نہ جائے۔ پوری جماعت جو پہرا دیا کرتی تھی ایک دفعہ سفر میں بھیجا، انہوں نے دیکھا کہ ایک شیر، حالانکہ وہاں شیر نہیں ہوتے تھے، ایک شیر کہیں سے آیا اور آ کر چکر لگایا۔ انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ آج یہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے۔ اس کو درمیان میں، عتیبہ کو درمیان میں رکھا، اور چاروں طرف جو ہے وہ لوگ جن کو ابو لہب نے ساتھ بھیجا تھا وہ بیٹھ گئے اور اس کا پہرا دینے لگے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا، یہی شیر دوبارہ آیا، اس نے ہر ایک کو سونگا، چھوڑتا گیا، ہر ایک کو سونگتا گیا، چھوڑتا گیا، اور پھر عتیبہ کے اوپر جھپٹا ہے اور اس کو وہیں اس کو چیر پار کر اس نے ختم کر دیا۔ دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ باقی 2 بیٹے ہیں، عتبہ، طلاق اس نے بھی دی تھی، لیکن پہلے تو اس نے کہا کہ میں کیوں طلاق دوں، لیکن جب باپ نے اصرار کیا تو ایک جملہ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے میں چھوڑتا ہوں۔ اور تیسرا بھائی، یہ 2 تھے، اللہ پاک نے ان دونوں کو فتح مکہ پہ ہدایت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اسلام سے خوشی بھی ہوئی۔ معتب اور عتبہ یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ عتیبہ بدتمیزی کی تھی، محروم رہ گیا۔ اس لیے یہ اللہ والے فرماتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ یہ جو جملہ ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ایک ہے نہ ماننا، ایک ہے گناہ کرنا، یہ بھی انسان کو بہت نیچے لے کر چلا جاتا ہے، لیکن جو بدتمیزی ہوتی ہے یہ تو ستیہ ناس کر دیتی ہے انسان کا۔ یہ جو بعض دفعہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے یہ بات بتائی، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، کہ اس امت کے اخیر کے اندر ایسے آئیں گے جو پہلے جا چکے ان پر لعنت ملامت کریں گے۔ یہ بدتمیزی انسان کا ستیہ ناس کر دیتی ہے۔ ادب کا پہلو، ادب کبھی بھی انسان کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مفسرین نے 15 ایسے بدبختوں کا نام لکھا ہے جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کی صرف انکار نہیں کیا، تکذیب نہیں کی، صرف تکذیب کے ساتھ بدتمیزی بھی کی۔ وہ 15 کے 15 ہدایت سے بالکل محروم رہے۔ باقی اللہ نے ہدایت دی، خالد ابن ولید مسلمان ہو گئے، اور بڑے بڑے جنہوں نے قسمیں کھائی تھیں، عمیر ابن وہب مسلمان ہو گئے، صفوان ابن امیہ مسلمان ہو گئے۔ یہ وہ بندے تھے جن کی ساری زندگی کوشش یہ تھی کہ ہم نے نقصان پہنچانا، لیکن اللہ نے ہدایت دے دی۔ مخالفت کرتے رہے، بدتمیزی نہیں کی۔ بدتمیزی جس نے کی ہے، جو گستاخی پر آیا ہے، وہ ہدایت نہیں پا سکا۔ اور یہ اصول ہمیشہ کے لیے ہے، جو کسی اللہ والے کی بدتمیزی کرتا ہے، اس کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ بندہ کسی سیدھے راستے کہیں نہ کہیں بھٹک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر پر وضو فرما رہے تھے۔ ایک نوجوان تھا، وہ دائیں طرف بیٹھا، وہ وضو کر رہا تھا، پہلے سے وضو کر رہا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی وضو کرنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ امام صاحب بائیں طرف ہیں، یہ سوچا کہ میں جو وضو کر رہا ہوں، میرا استعمال شدہ پانی حالانکہ پاک ہے، جاری پانی ہے، میرا استعمال شدہ پانی گزر کر جائے گا، اس پانی سے امام احمد بن حنبل وضو کریں گے، تو یہ ان کے لیے بے ادبی ہے۔ جلدی سے اٹھا، اپنی جگہ چھوڑی اور جا کر امام صاحب کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو استعمال شدہ پانی ہے وہ اس کے پاس آ رہا ہے۔ وضو کر لیا دونوں نے، اس نوجوان کا انتقال ہوا۔ کسی نے کہا اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہا کہ اللہ پاک نے صرف اس ادب کی وجہ سے میری بخشش کر دی کہ میرے ایک نیک بندے کی تو نے ادب کا معاملہ کیا،
کہ میں اگر وضو یہاں کروں گا میرا استعمال شدہ پانی گزرے گا اور اس استعمال شدہ پانی سے امام صاحب کو وضو کرنا پڑے گا، یہ ان کے لیے بے ادبی کی بات ہے۔ صرف جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ وضو اس نے بھی کیا ہے، لیکن یہ کہ بھی میرا استعمال شدہ پانی امام صاحب کے پاس نہ جائے، اس لیے صرف اتنے ادب سے اللہ پاک نے میری بخشش کو فرما دیا، میری بخشش فرما دی۔ ایک نہیں 20 واقعات ایسے ہیں، 20 واقعات کہ بدتمیزی کرنے والے بہت شدت سے محروم رہے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حرم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ سفیان ابن عیانہ جو بہت بڑے اللہ والے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، فضیل ابن عیاض بہت بڑے بزرگ ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، تینوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ تھا حکومت منصور جو بنو عباس کا خلیفہ تھا، اس کی حکومت تھی، اس کے خلاف جو اس نے کوئی حکم صادر کیا جو کہ شریعت کے خلاف تھا، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ حکم ٹھیک نہیں ہے۔ منصور کو پتہ چلا، وہ بھی حج کے لیے بغداد سے چلا ہے، راستے میں پتہ چلا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ میرے خلاف فتویٰ دیا، بڑا غصہ آیا، اپنے سے آگے ایک جماعت کو بھیج دیا کہ میرے پہنچنے سے پہلے مکہ پہنچ جانا، سفیان ثوری کو پکڑنا، گرفتار کرنا اور سب کے سامنے اس کو سولی پر چڑھا دینا، میرا آنے کا انتظار بھی نہ کرنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بادشاہوں کی بات ایسے نہیں رد کیا کرتے۔ یہ خبر سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی کہ بادشاہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے۔ اب یہ تینوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سفیان ابن عیانہ بھی ہیں، فضیل ابن عیاض بھی ہیں، سفیان ثوری بھی ہیں۔ فضیل ابن عیاض اور سفیان ابن عیانہ نے کہا کہ ایسے وقت میں روح پوشی جائز ہے، اپنے آپ کو چھپا لینا، آپ ایسے کریں، بہت بڑے بزرگ ہیں آپ، ایسے آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو لوگوں کے اندر یہ ہوگا کہ بھی ایک اللہ کے نیک بندے کو ایسی بے دردی کے ساتھ ان کو سولی دی گئی ہے، اچھا اثر نہیں پڑے گا، آپ چھپ جائیے، ٹھیک ہے آپ کو اپنی موت کا فکر نہیں ہے لیکن لوگوں کے اندر یہ اثر اچھا نہیں ہوگا، آپ کہیں چلے جائیں، چھپ جائیں۔ کہا نہیں میں نے نہیں چھپنا۔ حرم کے اندر اٹھے، وہیں ملتزم کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ اے اللہ یہ منصور مکہ میں نہ پہنچنے پائے، آ کر بیٹھ گئے۔ اے اللہ منصور مکہ میں نہیں پہنچنا چاہیے، ابھی راستے میں تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا۔ بدتمیزی، کسی اللہ والے کی بدتمیزی ایسا ستیہ ناش کر دیتی ہے بندے کا۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، شاہ جہان پور ایک شہر ہے، وہاں تشریف لے گئے۔ کچھ لوگوں نے جو ان کے مخالف تھے بدتمیزی کا ارادہ کیا، 5-6 آدمی اکٹھے ہوئے، کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک میت بناتے ہیں، ایک چارپائی پر ایک آدمی کو مردہ بنا کر لٹا دیتے ہیں، اور اس کو سمجھا دیا کہ ہم تجھے اٹھا کر لے کر جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ بھی اس کی نماز جنازہ پڑھا دو۔ وہ جب نماز جنازہ کے لیے تکبیر پڑھیں تو تم اٹھ کر ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچ لینا، ہم پیچھے سے تالیاں بجائیں گے، اور ان کا ایک مذاق ہو جائے گا، ان کی خفت ہو جائے گی اور ان کو جو ہے ہم رسوا کر دیں گے۔ ایک بندے کو لٹا کر لے گئے ان کے پاس کہ جی ایک ہمارا میت ہے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ فرمانے لگے میں مسافر ہوں، یہاں کے کسی آدمی سے پڑھوا لو۔ کہا جی نہیں آپ ہی سے پڑھوانا ہے، آپ پڑھائیں نماز جنازہ۔ کہا نہیں دیکھو میں باہر سے آیا ہوں، میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں، یہاں کے لوگ زیادہ آپ کو جانتے ہیں، ان سے پڑھوا لو۔ کہا جی نہیں آپ ہی سے پڑھانا ہے۔ کہا اچھا، آگے رکھا جنازہ، نیت باندھنے سے پہلے پوچھا اچھا پڑھا دوں؟ جی پڑھا دیں۔ پڑھا دوں؟ جی پڑھا دیں۔ پھر تیسرا اچھا دیکھو سوچ لو، پڑھا دوں؟ جی پڑھا دیں۔ اب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لی، وہ اٹھا ہی نہیں۔ دوسری نیت، دوسری تکبیر، اللہ اکبر، وہ پھر نہیں اٹھا۔ انہوں نے پیچھے سے کھانسنا شروع کیا، انہوں نے 4 تکبیریں کی، سلام پھیر دیا اور پھر کہنے لگے اب یہ قیامت والے دن اٹھے گا، اب نہیں اٹھے گا، یہ قیامت والے دن اٹھے گا۔ بدتمیزی ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ عتیبہ طلاق اس نے بھی دی تھی، عتبہ نے بھی، لیکن بڑی سیدھے سے الفاظ کے ساتھ تکلیف پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بدتمیزی اس بدبخت نے کی، عتیبہ نے، اس کا انجام یہ ہوا۔ تو اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ کبھی بھی، ٹھیک ہے بعض دفعہ کسی نیک آدمی کے ساتھ مطابقت نہیں ہوتی، بات کے اندر اس کی بات نہیں پسند آتی، اس کا کوئی نظریہ اس کا نہیں اچھا لگتا، وہ ٹھیک ہے نہ لگے اچھا، لیکن بدتمیزی تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہ بدتمیزی تک جو پہنچتے ہیں وہ کہیں کے نہیں رہتے، پاؤں پھسل جاتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہلاک ہوا ہے کہ نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی آبرو اور اس کا اثر رسوخ اس کے کام آیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے غزوہ بدر کے بعد ایک پھوڑا اس کو نکلا، اور اس پھوڑے کے اندر عام طور پر اس زمانے کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ یہ بڑا متعدی مرض ہے، جس بندے کو یہ پھوڑا نکل جاتا ہے جو اس کے ساتھ سے بھی گزر جائے اس کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے، یہ مشہور تھا۔ لہٰذا جب اس کو یہ پھوڑا نکلا تو گھر والے اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر کہا کہ اگر ہم سارے کے سارے گھر کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے تو یہ ہم کہاں رہیں گے، جلدی سے ایسے کرو کہ اس کو نکال کر شہر کے باہر بٹھا دو۔ تو ابو لہب کو اٹھا کر ایک ایسی جگہ پر جا کر رکھ دیا جہاں کوئی بندہ گزرتا نہ ہو۔ یہ بھوکا پیاسا 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن کے بعد بیچارہ مر گیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو خبر ہوئی، کہا ہم کیا کریں، یہ مرے ہوئے کی بیماری بھی ہمیں لگ گئی تو مصیبت پڑ جائے گی۔ لیکن جب لاش اس کی پھٹنے لگی اور پھر لوگوں نے تانا دینا شروع کیا کہ اس نے تمہارے لیے کتنا کچھ کیا تھا، تم اپنے باپ کو یا اپنے اس رشتہ دار کو دفن بھی نہیں کر سکتے، تو پھر کچھ لوگوں کو کرائے پر لا کر انہوں نے لمبے لمبے بانس لیے، گڑھا کھودا، ان بانسوں سے دھکا دے دے کر اس کو اندر گرایا اور اوپر سے پتھر گرا دیے۔ یہ انجام ہوا ابو لہب کا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اور آئندہ یعنی آخرت میں بھی ایسی آگ میں جلے گا جس میں بڑے شعلے ہوں گے۔ ابو لہب بھی اس کا نام تھا، ابو لہب نام نہیں تھا، نام اس کا عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب اس کا لقب تھا، کنیت تھی، اور یہ اس لیے تھی کہ لہب کہتے ہیں شعلے کو۔ اتنا حسین اور خوبصورت تھا پہلے، اس کے گال، اس کے رخسار ایسے تھے جیسے آگ کا شعلہ ہوتا ہے۔ اس کو ابو لہب اس لیے کہا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے بھی اس کی مناسبت سے کہا سیصلی نارا ذات لہب، ٹھیک ہے اس کی کنیت ابو لہب ہے، لیکن ایسی آگ میں جلے گا جس کے اندر شعلے ہی شعلے ہوں گے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور اس کی بیوی جمیل اس کا نام تھا، اس کی بیوی حمالۃ الحطب، جو ایندھن اپنے اوپر اٹھا کر پھرتی تھی۔ ایندھن کہا، یہ کانٹے لے کر آتی تھی جنگل سے، کانٹے، ببول کے کانٹے، سارا دن تلاش کرتی، اس کا ایک گٹھا باندھتی، اور باندھ کر رات کو ان راستوں کے اوپر بچھا کر آیا کرتی تھی جس راستے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام گزرا کرتے تھے۔ اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کانٹوں کو ریشم کی طرح نرم فرما دیتے ہوتے کانٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کانٹے سے تکلیف نہیں پہنچی، لیکن اس بے حیا عورت کی عادت یہ تھی کہ ہر روز اس کا کام یہ تھا کہ وہ کانٹے لاتی اور لا کر ان راستوں میں بچھا دیتی، اور اس انتظار میں ہوتی کہ کیسے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچے۔ وہی کانٹوں کا گٹھا اس نے اٹھایا ہوا تھا اور اس کو ایک رسی سے بڑا مضبوط باندھا ہوا تھا۔ چلتے چلتے وہ گٹھا اس کے سر سے نیچے گر گیا اور وہ رسی اس کے گلے میں پھنس گئی، اور وہ ایسی پھنسی کہ اس کا سانس رک گیا اور اس سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اللہ پاک نے اسی کو بیان فرمایا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اس کی بیوی جو سر کے اوپر کانٹوں کا ایک گٹھا اٹھا کر پھرتی تھی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن کے اندر ایک رسی ہے جو بٹی ہوئی رسی ہے، وہ رسی اس کی گردن میں تھی، اور اس حالت میں اس کی جان نکلی ہے۔ اور قیامت والے دن بھی اللہ پاک اور اس کے ساتھ اس کی مناسبت مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں، بہت قیمتی ہار ایک پہنتی تھی ہیروں کا اپنی گردن کے اندر، اور کہا کرتی تھی کہ ابھی بہت میرے پاس پیسے ہیں، اگر سارے پیسے ختم بھی ہو گئے یہ ہار بیچ کر پھر میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت میں اس کو بھی خرچ کر دوں گی۔ اللہ پاک نے قیامت والے دن ایک آگ کی رسی اس کی گردن میں لپیٹ دینی ہے، دنیا کے اندر بھی یہ رسی اس کی موت کا سبب بنی ہے، اور آخرت کے اندر بھی، جہنم کے اندر بھی آگ کی ایک رسی ہوگی جس سے اس کی گردن کو باندھ دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم